بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوضوء، کتاب الوضوء کا اب صاحب کتاب آغاز کر رہے ہیں۔ امام بخاری کتاب الوضوء کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب کتاب کا آغاز کیا تھا، بخاری شریف کا آغاز کیا تھا، تو امام بخاری نے سب سے پہلے وحی کے نازل ہونے کا باب باندھا اور اس کی کیفیت کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے اسلام کے تمام تر احکام اور تمام تر اصول و فروع، تمام تر عقائد اور مسائل، سب کا مدار وحی ہے۔ وحی کے بغیر نہ کوئی عقیدہ سمجھ میں آئے گا اور نہ ہی کوئی فرع اور فرعی مسئلہ سمجھ میں آئے گا، چونکہ وحی مدار شریعت ہے، محور شریعت ہے۔ اس لیے امام بخاری نے سب سے پہلے وحی کا باب رکھا اور پھر اس کے بعد میں ایمان کا باب رکھا، کتاب الایمان، کیونکہ احکام شرعیہ فرعیہ کی طرف نظر کرتے ہوئے ایمان اصل ہے۔ ایمان کے بغیر احکام اور اعمال درست نہیں ہوتے۔ فرمایا گیا فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال اکارت چلے گئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان تمام تر اعمال کا مدار ہے اور بنیاد ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل درست نہیں۔ اس لیے امام بخاری نے ایمان کے باب کو مقدم فرمایا دیگر تمام اعمال کے باب پر۔ پھر اس کے بعد امام بخاری نے کتاب العلم رکھا، کتاب العلم کو مقدم فرمایا، کیونکہ تمام تر احکام کا سمجھنا، احکام کا جاننے سے، تمام تر احکام جاننے سے عمل میں لائے جا سکتے ہیں۔ بغیر جانے، بغیر معرفت کے کوئی بھی حکم معمول بھی نہیں ہو سکتا، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے امام بخاری نے تمام تر ابواب احکام اور ابواب اعمال پر علم کے باب کو مقدم فرمایا، کیونکہ معرفت عمل پر مقدم ہوتی ہے۔ یہ ترتیب ہم نے ذکر کی۔ اب اس کے بعد جب کتاب العلم مکمل ہو گیا تو اب امام بخاری نے کتاب الاعمال شروع فرمایا۔ اور کتاب الاعمال میں اعمال اگر آپ دیکھیں تو سارے اعمال جو کہ سارے احکام جو ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں، جن کے ہم عضو شرع مکلف ہیں، ان تمام تر احکام میں جو نماز عبادت ہے، عمل ہے، یہ اہم العبادات اور اہم الاعمال ہے۔ تو نماز اہم العبادات ہے، اس لیے امام بخاری نے نماز کو دیگر تمام افعال و اشغال پر مقدم فرمایا۔ لیکن چونکہ نماز بغیر طہارت کے درست نہیں ہوتی، طہارت اور وضو نماز کے لیے شرط ہے، بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اس لیے امام بخاری نے یہ دیکھتے ہوئے کہ وضو وہ شرط ہے نماز کے لیے اور شرط اپنے مشروط پر مقدم ہوتی ہے، اس لیے امام بخاری نے
نماز جو کہ اہم العبادات ہے اس کی شرط یعنی وضو کے بیان کو بھی مقدم فرمایا اور نماز کے بیان سے پہلے وضو کا بیان فرمایا۔ یہاں سے امام بخاری نے کتاب الوضو کا آغاز فرما دیا۔ کتاب بولتے ہیں کتب یکتب کتابن، اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ کتاب اسے کہتے ہیں کہ ایک جنس کے مختلف انواع جس میں جمع ہو جائے۔ مثلا وضو ایک جنس ہے، اب اس کے تحت مثلا وضو کرنے کا پانی، وضو کب کرنا واجب، وضو کے کیا کیا فرائض، یہ مختلف انواع کے مسائل جمع کر دیے جائیں تو اسی کو کتاب کہیں گے۔ تو اب کتاب الوضو کا مطلب یہ ہوا کہ وضو کے مختلف انواع کے احکام اس میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو کتابہ کا معنی جمع کرنا ہوتا ہے، تو کتاب مجموعہ ہوا، مطلب وضو کے احکام کا مجموعہ۔ تو امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں اب ابواب فقہ ترتیب پر یہاں پر کچھ کتابیں اور کچھ ابواب ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلا باب الوضو ہے۔ وضو، 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 یہ تین لفظ ہوتے ہیں۔ وضو کہتے ہیں دھونے کو، اس لغت میں وضو کا معنی ہوتا ہے دھونا۔ اصطلاح میں وضو کہتے ہیں چہرہ، ہاتھ کوہنیوں سمیت، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پیروں کے دھونے کو، یہ اسے وضو کہتے ہیں۔ تو یہ کام انجام دینے کو وضو کہتے ہیں، اور یہ کام انجام جس پانی سے دیا جائے اس پانی کو وضو واو کے فتحے کے ساتھ کہتے ہیں۔ اور وہ پانی جس برتن میں رکھا ہو، لوٹا، جگ یا کچھ اور، تو اس وضو کرنے کے پانی کا برتن جو ہوگا اس برتن کو واو کے کسرے کے ساتھ وضو کہا جاتا ہے۔ تو وضو کا معنی ہوتا ہے دھونا۔ لغت میں مطلقاً دھونا ہے، مثلا کسی نے کلی کر لی، منہ دھو لیا سے، تو وہ بھی لغتاً وضو کرنا ہو گیا۔ جیسے کہ بہت ساری حدیثوں میں، روایتوں میں آپ نے پڑھا ہوگا اور پڑھیں گے کہ جن میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا فتوضا، تو اب وہاں پر فتوضا، اکل فتوضا، کھایا پھر وضو کیا، تو وہاں پر فتوضا ہمارے محققین کے نزدیک لغوی معنی ہی میں ہے، یعنی ہاتھ دھو لیے یا منہ دھو لیا، یعنی کلی وغیرہ کر لی تاکہ کھانے کی جو بو ہے وہ ہاتھ سے اور منہ سے ختم ہو جائے۔ وہاں پر توضع کا معنی یہ نہیں ہے کہ شرعی وضو فرمایا، اسی لیے ہمارے نزدیک کھانا کھا لیا اگر کسی نے تو کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور اس کھانا کھانے کے بعد وضو کرنا واجب نہیں ہوگا، لازم نہیں ہوگا اگر پہلے سے وضو ہے۔ اس کے برخلاف امام شافعی وضو شرعی پر اس کو محمول کر لیتے ہیں۔ جہاں پر گفتگو آئے گی تفصیل سے وہیں پر ہم گفتگو کریں گے، یہاں پر تو صرف ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وضو کا معنی لغوی دھونا ہوتا ہے۔ ہاتھ دھو لینا وہ وضو ہے، کلی کر لینا وہ بھی وضو ہے، منہ دھو لینا یہ بھی وضو ہے، کھانا کھانے کے بعد اپنے ہونٹوں کو صاف کر لینا پانی سے یہ بھی وضو ہے۔
یہ لغتاً وضو ہے، اصطلاحی نہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں امام بخاری باب فی الوضوء، یہ باب ہے وضو کے بیان میں، ھذا باب فی الوضوء، یہ باب ہے وضو کے بیان میں۔ اب امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان اس بات پر استدلال لانے کے لیے کہ وضو ایک فعل شرعی ہے، وضو کے فعل شرعی ہونے پر دلیل آیت کریمہ سے پیش کر رہے، تو آیت کریمہ سے اس کے امر شرعی اور وضو کی فرضیت پر استدلال کرنے کے لیے امام بخاری نے عنوان باب کے تحت اللہ رب العزت کے فرمان کو ذکر کر دیا اور آیت کریمہ پیش کی۔ اس آیت کریمہ کے پیش کرنے سے امام بخاری کے دو مقصد ہیں۔ ایک تو مقصد یہ بتانا ہے کہ وضو ایک امر شرعی ہے جس پر حجت شرعیہ اور نص قطعی دلالت کرتی ہے، اس لیے وضو یہ فرائض اعتقادی سے ہے، یعنی وضو کے جو 4 فرض ہیں وہ فرائض اعتقادی ہیں، ان کا یقین رکھنا یہ لازم ہے۔ اب اگر کسی شخص نے ان میں سے کسی کا بھی انکار کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو ایک حجت قطعیہ وضو کی فرضیت پر پیش کرنے کے لیے آیت کریمہ ذکر کی ہے۔ دوسری بات، اس سے آیت کریمہ کو پیش کرنے سے امام بخاری کا مقصد یہ بھی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ فرائض اعتقادی وہ 4 ہی ہیں، چہرے کا دھونا، یعنی باقی حد بندی وہی ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں، یعنی جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں پیشانی کے اوپر سے، عادتاً جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر دانت، جو نیچے والے دانت اگتے ہیں اس کی جڑ کے نیچے تک، جس کو تھوڑی کہتے ہیں، تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ چہرے کا دھونا یہ بھی فرض اعتقادی ہے۔ ایسے ہی دونوں ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھونا یہ فرض اعتقادی ہے، دونوں ہاتھوں کا دھونا، اور ایسے ہی سر کا مسح کرنا، احناف کے نزدیک 1/4 سر کا مسح کرنا یہ بھی فرض اعتقادی ہے۔ ایسے ہی دونوں پیروں کو دھونا ٹخنوں سمیت یہ بھی فرض اعتقادی ہے۔ فرض اعتقادی آپ نے سنا، فرض عملی بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انہی فرائض میں اگر آپ غور کریں تو کچھ چیزیں، جیسے کہ آپ نور الایضاح اگر پڑھیں تو نور الایضاح کے اندر ساری کتابوں میں تو فرائض وضو 4 بیان کیے گئے، اور دوسری کچھ کتابوں میں نور الایضاح وغیرہ میں ایسی فرائض غسل کو دیکھیے، دوسری کتابوں میں تو فرائض غسل 3 ہی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن نور الایضاح میں کئی فرائض ذکر کر دیے، کیونکہ انہوں نے ہر عضو کو الگ الگ ذکر کر دیا۔ تو فرائض اعتقادی تو یہی 4 ہیں جو ہم نے آیت کریمہ سے ذکر کیے، لیکن فرائض عملی، تو فرائض عملی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں جن کو اسی چہرے کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دونوں ہونٹ ہیں، ان دونوں ہونٹوں کو اگر ہم بند کریں تو دونوں کے بیچ میں ایک ایسی ہلکی سی لکیر سی بنتی ہے، تو اب اس کو دھونا بھی یہ فرض عملی میں آئے گا۔ بھاؤں ہیں، مونچھیں ہیں، ہے نا، ان کے ایسے ہی ان کے نیچے کی جو کھال ہے ان کو دھونا یہ بھی، جبکہ بال چھدرے ہوں، بہت بھاری گھنے نہ ہوں، تو یہ دھونا یہ فرض عملی میں آتا ہے، ورنہ مطلقاً وہی 4 فرائض جو ہم نے ذکر کیے وہ فرض اعتقادی میں آتے ہیں۔ بہرحال اب پڑھتے ہیں تھوڑا سا آگے۔ باب فی الوضوء ما جاء فی قول اللہ تعالی، یہ باب ہے وضو کے بیان میں
ان مسائل، ان باتوں کے بیان میں جو اللہ کے اس فرمان میں جن کا ذکر آیا ہے، کیا اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. تو اللہ کے اس فرمان کے بیان میں، یعنی اس فرمان سے کیا کیا چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ان چیزوں کے بیان میں. تو ترجمہ کرتے ہیں. پہلے تو بلکہ بہتر یہ ہے کہ یہاں پر ہم یہ آیت کریمہ پوری پڑھ دیں تاکہ اس سے پورا آگے پیچھے کا سب کچھ سمجھ میں آ جائے. تو آیت کریمہ پوری بیٹا اس طریقے سے ہے ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. اذا قمتم الی الصلاۃ کا معنی ہوگا جب تم نماز کا ارادہ کرو، یا اذا قمتم الی الصلاۃ کا معنی یہ ہوگا جب تم سو کر نماز کے لیے اٹھو. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تو نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیروں کو دھو، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت. اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاک ہو تو خوب مبالغے کے ساتھ طہارت حاصل کرو. خوب اطہروا مبالغہ ہے اس میں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، ایسے اللہ نے فرمایا اور اگر تم بیمار ہو، مریض کی جمع مرضى، او علی سفر، یا سفر میں ہو یعنی مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی پاخانہ پیشاب کر کے لوٹ کر آئے، او لامستم النساء، یا مجامعت مع النساء کر لے، فلم تجدوا ماء، پھر وہ پانی نہ پائے. تو پانی نہ پانے کی صورت میں اللہ نے فرمایا قدرت علی الماء نہیں ہے اور پانی مل بھی نہیں رہا ہے، یا پانی ہے لیکن قدرت علی الماء نہیں ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فلم تجدوا ماء، تو تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاکیزہ مٹی کا قصد کرو یعنی تیمم کر لو. فامسحوا بوجوہکم، تو تیمم کرنے میں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے چہروں کا مسح کرو، وایدیکم منہ، اور اس مٹی سے اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو. یعنی تیمم کرنے میں صرف یہ دو ہی فرض ہیں کہ سر کا مسح، وہ چہرے کا مسح کرنا اور ہاتھوں کا مسح کرنا، اور اس سے پہلے نیت کرنا تیمم کے، کیونکہ تیمم کے اندر نیت بھی لازم واجب ہے، فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مٹی کا کام تلویث ہے، تطہیر نہیں ہے، وہ تو وضو کے پانی کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے وہاں پر نیت کرنا ضروری ہے. پانی سے وضو کرنے کے لیے نیت لازم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیت نہیں بھی کریں گے تب بھی پانی کا کام ہی تطہیر ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی پریشانی ڈالے، کوئی تنگی رکھے. ولکن یرید لیطہرکم، لیکن چاہتا ہے کہ وہ تم کو خوب پاکیزہ کر دے. ولیتم نعمتہ، اور اپنی نعمت کو مکمل فرما دے، علیکم تمہارے اوپر، لعلکم تشکرون، اس امید پر کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں تم احسان مانو. اعلیٰ حضرت نے یوں ترجمہ کیا. اب یہ آیت کریمہ ہم نے ذکر کی، تو اس آیت کریمہ سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ 4 فرائض ہیں وضو کے اندر. ان 4 فرائض کے علاوہ باقی تمام تر سنن اور مستحبات ہیں. قال ابو عبداللہ، امام بخاری جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے، وہ فرماتے ہیں وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کیا؟ اب یہ امام بخاری یہاں پر تعلیق ذکر کر رہے ہیں. کیا ذکر کر رہے ہیں؟ تعلیق، کہ
تعلیق سے امام بخاری کا یہاں پر مقصود یہ ہے کہ آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آیا کہ ایک ایک مرتبہ دھویا جائے گا ہاتھوں کو، چہرے کو اور پیروں کو، کیونکہ فغسلو غسل ہے نا، فغسلو غسل دھو، اور امر جو ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اصول فقہ کے کتابوں میں پڑھا ہوگا، تو امر جب تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے تو اب آیت کریمہ سے صرف ایک ایک مرتبہ دھونا سمجھ میں آیا اور اس نے تکرار کا افادہ نہیں کیا۔ اب امام بخاری جو تعلیق لے کر آ رہے ہیں، اس تعلیق سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اگر ایک ایک مرتبہ وضو کیا تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر ایک ایک مرتبہ دھونے پر اضافہ اگر کسی نے کیا، زیادتی کی، تو وہ بھی مندوب ہے، کیونکہ فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ندب پر دلالت کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دو بار اور تین تین بار دھونا یہ ثابت ہے۔ تو امام بخاری یہ جو تعلیق ذکر کر رہے ہیں، اس تعلیق سے مقصود یہی بتانا ہے کہ آیت کریمہ سے ایک ایک مرتبہ دھونا ہی سمجھ میں آیا، جبکہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے دو دو بار اور تین تین بار دھونا بھی سمجھ میں آتا ہے، اور نبی کا فعل یہ استحباب پر، ندب پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے امام بخاری کا مقصد یہاں پر یہ بتانا ہے کہ ایک بار دھونے پر اضافہ کرنا وہ بھی مندوب ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے قال ابو عبداللہ، امام بخاری ابو عبداللہ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فرض الوضو مرہ مرہ، وضو کا فرض ایک ایک بار دھونا ہے، وتوضأ ایضا مرتین مرتین، ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو بار بھی دھویا ہے۔ توضأ یہاں پر بمعنی غسل، یعنی دو دو بار بھی وضو کرنے میں پیروں کو اور ہاتھوں کو اور چہرے کو دھویا ہے۔ وہ ثلاثن ثلاثن، اور تین تین بار بھی سرکار نے دھویا ہے۔ ولم یزد علی ثلاث، اور سرکار نے تین پر اضافہ نہیں فرمایا، یعنی کم سے کم ایک ایک بار دھویا اور زیادہ سے زیادہ تین تین بار دھویا۔ لہذا ہمارے علماء نے فرمایا ایک ایک بار دھونا فرض ہے۔ اگر فرضیت ادا ہو جائے، مثال کے طور پر کسی شخص نے ایک بار دھویا اور پورے عضو وضو کو اس نے گھیر لیا، احاطہ و اسباغ کر لیا، تو ایک بار یہ دھونا یہ فرض ہو گیا، فرضیت اس سے ادا ہو گئی۔ اب اگر دو بار دھوتا ہے تو یا تین بار دھوتا ہے تو یہ استحباب ہے۔ ہاں، تین سے زیادہ دھونا یہ اسراف کی طرف لے کر جائے گا اور اس میں اسراف ہو جائے گا۔ یہ ایک بار دھونے سے فرضیت ادا تبھی ہوگی، یاد رکھنا، جبکہ ایک بار اس طرح سے دھویا ہو کہ عضو مغسول سے کوئی بھی حصہ خشک باقی نہ رہا ہو۔ اگر خشک باقی رہ گیا اور اس نے دوسری بار دھویا اور تو وہ پورا ہوا، تو اب ایسی صورت میں ایک بار دھونے سے فرضیت ادا نہیں ہوئی تھی بلکہ دو بار دھونے سے، اور دوسری بار بھی اگر کچھ حصہ باقی رہ گیا تب تین بار دھونے سے ہی فرضیت ادا ہوگی۔ اگر تیسری بار بھی اگر رہ گیا تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ چوتھی بار بھی دھو، یعنی فرضیت ادا کرنا ہر حال میں لازم ہے۔ استحباب تین بار کا جو ہے وہ اس صورت میں ہے جبکہ پہلی بار ہی میں اسباغ ہو گیا ہو، مکمل طور سے اس نے اعضائے مغسولہ کو دھو لیا ہو۔ اسی لیے امام بخاری فرماتے ہیں وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ، اہل علم نے وضو میں اسراف کرنے کو ناپسند فرمایا۔ اسراف اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا کہ جب ہمارے علماء اور فقہا مطلقاً کریہا کا ذکر کرے کہ ناپسند فرمایا، تو اس سے مراد ہوتا ہے مکروہ تحریمی، یعنی
پانی کو بلا وجہ میں ضرورت نہیں ہے اور 3 سے زیادہ بار پھر دھوئے پڑا ہے، پانی خرچ کر رہا ہے، تو یہ اسراف ہے۔ اور اسراف کو فرمایا کہ اہل علم نے ناپسند فرمایا، کراہت فرمائی۔ اس کراہت سے مراد کراہت تحریم ہوگی۔ اور اس بات کو بھی ناپسند فرمایا، اس بات کو بھی مکروہ قرار دیا، ان یجاوزوا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز کرے، آگے بڑھے۔ یعنی آگے بڑھنے سے یہ بتایا امام بخاری نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار دھونا تو ثابت ہے، استحباب 3 بار تک تو ہے۔ اب اگر کوئی 3 کے بجائے 4 بار، 5 بار، 10 بار اگر خرچ مطلب دھو رہا ہے تو ظاہر بات ہے پانی خرچ کرے گا۔ تو یہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اس لیے یہ کام یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہ باب ہے اس بیان میں کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں کی جائے گی۔ قبولیت الگ ہوتی ہے اور صحت الگ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، نماز بغیر طہارت کے صحیح ہی نہیں ہوتی ہے، چاہے جائے کہ قبول ہو یا نہ ہو۔ تو اس لیے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہاں پر لا تقبل بے معنی لا تصح، بے معنی لا تصح ہے۔ تو لا تقبل یہ بے معنی لا تصح ہے، یعنی بغیر طہارت کے نماز صحیح ہی نہیں ہوگی۔ یا یہ کہ غیر طہور سے مراد طہور کامل ہو، یعنی بغیر طہور کامل طہارت کے بغیر نماز مقبول نہیں ہو۔ تو یہاں پر لا تقبل اپنے معنی لغوی میں رہے گا، لیکن ہمیں آگے طہور کامل بڑھانا پڑا کہ کامل طہارت کے بغیر نماز مقبول نہیں ہوگی، یعنی مکمل طہارت ہونا چاہیے۔ لیکن یہ شک جو ہے وہ بعید تر ہے۔ باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہ باب ہے اس بیان میں کہ نماز بغیر طہارت کے مقبول نہیں ہوتی۔ امام بخاری حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن ابراہیم حنظلی نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی عبد الرزاق نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی معمر نے۔ وہ روایت کرتے ہیں عن حمام ابن منبہ، حمام ابن منبہ سے، وہ کہتے ہیں انہو سمع ابا ہریرہ، کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو یقول کہتے ہوئے سنا۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضأ، اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوگی، من احدث جس نے حدث لاحق کیا، حتی یتوضأ یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محدث کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ قبول بے معنی لا تصح، یعنی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی۔ جس نے حدث لاحق کیا، حتی یتوضأ یہاں تک کہ وضو کر لے اور وضو کے بعد نماز پڑھے، تب نماز صحیح ہوگی۔ قال رجل من حضرموت، ایک حضرموت کے ایک صاحب نے کہا، حضرموت یہ مرکب منا صرف ہے۔ کیا ہے؟ مرکب منا صرف، 2 کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے، اور اس میں دوسرا والا کلمہ وہ معنی عطف یا حرف عطف کو متضمن بھی نہیں ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہوگا۔ قال رجل من حضرموت،
حضرموت کے ایک آدمی نے پوچھا، کہا مل حدث یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ قال، تو حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا فساء او ضرات، کہ حدث یا تو فسا ہے یا ضرات ہے۔ فسا کا مطلب ہوتا ہے، فسا اور ضرات دونوں کا معنی ہوتا ہے ریح خارج کرنا، ریح خارج کرنے۔ اب دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ فسا کہتے ہیں ریح اس طور سے خارج کرنا کہ اس کی آواز نہ آئے، اور ضرات کہتے ہیں اس طریقے سے ریح خارج کرنا کہ اس سے آواز آئے، یعنی زور سے ریح خارج کرنا جس سے آواز لوگوں کو سنائی دے۔ تو فسا اور ضرات۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا کہ حدث جو ہے وہ فسا اور ضرات یعنی آواز یا بغیر آواز کے ریح خارج کرنا ہے۔ تو اس سے مقصود امام حضرت ابو ہریرہ کا مقصود اس سے یہ نہیں ہے، اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آہستہ ریح خارج اگر کی اور یا زور سے ریح خارج کی تبھی حدث ہوگا، تبھی وضو ٹوٹے گا، اور اگر کسی شخص نے کو یہ احساس ہوا کہ ریح خارج ہو گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نہیں، اگر مقصد اس سے امام حضرت ابو ہریرہ کا یہ ہے کہ آدمی کو ریح خارج ہونے کا جزم ہو جائے، یقین ہو جائے، اگر ریح خارج ہونے کا جزم اور یقین ہو گیا، چاہے وہ آواز سن کر، چاہے بدبو کو سونگھ کر، یا کسی اور طریقے سے، یا ریح خارج کرنے والے کو ریح خارج کرنے کے وقت یقین ہو گیا کہ ہاں ریح خارج ہوئی ہے، تو ہر صورت میں یہ حدث ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس شخص کی نماز تبھی صحیح ہوگی جبکہ یہ وضو کر لے، اور وضو کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ اب وضو کا، اس سے ایک وضو کا سبب بھی معلوم ہو گیا کہ وضو کا سبب کیا ہے۔ تو بیٹا وضو کا سبب وہ حدث کا لاحق ہونا ہے، یا وضو کا سبب محدث آدمی کے لیے نماز کے وقت کا آ جانا ہے۔ جب تک نماز کا وقت نہیں آئے گا اس وقت تک محدث پر وضو کرنا واجب نہیں ہوگا، یا کوئی بھی ایسی عبادت جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، جب تک کہ اس عبادت کا قصد نہیں کرے گا اس وقت تک وضو اس پر واجب نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صرف حدث لاحق ہونے سے بھی وضو واجب نہیں ہوتا ہے، اور اگر وقت بھی آ گیا لیکن آدمی کا پہلے سے وضو ہے تو اس سے ابھی بھی اس کو دوبارہ سے وضو کرنا یہ واجب نہیں ہوگا جب تک کہ حدث نہ ہو۔ تو حدث کا لاحق ہو جانا اور وہ عبادت جس کے لیے وہ وضو کرنا شرط ہے، ایسی عبادت کا ارادہ کرنا، یہ دونوں چیزیں وضو کے وجوب کا سبب ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کے لیے وقت ہی نہیں آیا نماز کا ابھی تو اس پر بھی وضو کرنا واجب نہیں ہے اگرچہ محدث ہو۔ اور کوئی آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کے لیے وقت نماز تو آ گیا لیکن وہ محدث نہیں تھا تو اس پر بھی وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس نے پہلے وضو سے کچھ نماز پڑھ لی ہے، کوئی عبادت کر لی ہے، تو اب وہ اگر دوبارہ سے وضو کرنا چاہے تو یہ وضو علی الوضو کرنا یہ مستحبات کی قبیل سے ہوگا لیکن وجوب کی قبیل سے نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کو، اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی شخص کو حدث کے لاحق ہونے کا یقین نہ ہو تو عدم یقین کی صورت میں اس پر وضو واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر زید نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس کا کچھ وقت گزر گیا کہ اس نے وقت گزرنے کے بعد 1-2 گھنٹے گزر گئے اور اس کو یہ پتہ نہیں رہا کہ اس بیچ میں اس نے حدث لاحق کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے۔ تو مطمئن نہ ہونے سے
اسے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے، تو محض اس شک کی بنا پر شریعت حکم دیتی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اس کی بنا پر وضو کرنا اس پر واجب نہیں ہوگا، تو صرف شک کی بنا پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ شک کی بنا پر وضو اس لیے واجب نہیں ہوتا ہے کہ کیونکہ پہلے وضو کا اسے یقین تھا۔ مثلا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے وضو کیا تھا، اس وضو کا اسے یقین تھا کہ ہاں میں نے وضو کیا تھا۔ اب 1-2 گھنٹہ گزرنے کے بعد اسے تو محض شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں حدث لاحق ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ شریعت کا ایک ضابطہ ہے، الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کی بنا پر زائل نہیں ہوتا ہے۔ تو اب محض شک ہے تو شک کی بنا پر وضو کرنا یہ واجب نہیں ہوگا۔ وضو کا وجوب تبھی ہوگا جبکہ اس کو حدث کے لاحق ہونے کا یقین ہو۔ لیکن ہمارے اس کہنے سے ایک بات یہ بھی نہ سمجھی جائے کہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ وضو کر ہی نہیں سکتا، نہیں، کر سکتا ہے، مستحب ہے شک کی صورت میں کہ وہ وضو کر لے، لیکن واجب نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے یہی سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ آپ نے فساء اور دراتن جو فرمایا، اس سے اشارہ ہمیں اس بات کا ملتا ہے کہ حدث کا یقین ہونا چاہیے۔ باب فضل الوضو والغر المحجلون من آثار الوضو، یہ باب ہے وضو کی فضیلت کے بیان میں۔ کس کے؟ وضو کی فضیلت کے بیان میں، اور اس بیان میں کہ وضو کے جو آثار ہوں گے ان آثار سے وضو کرنے والوں کے چہرے اور ان کے ہاتھ پاؤں بروز حشر چمک رہے ہوں گے، اس بیان میں ہے۔ یعنی امام بخاری اس باب میں الغر جو فرمایا یہ اغر کی جمع ہے، اغر کا معنی چمکنے والا، اور محجل کا معنی ہوتا ہے پیروں کا چمکنا۔ اصل میں الغر یہ اغر کی جمع ہے، اغر یہ غرتن سے بنا ہے، غرتن کہتے ہیں، الغرۃ هو البیاض فی جبہۃ الفرس، گھوڑے کی پیشانی میں جو سفیدی ہوتی ہے اس کو غرہ کہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جس گھوڑے کی پیشانی پر سفیدی ہو تو وہ الگ سے دکھے گا۔ ایسے ہی محجل کہتے ہیں پاؤں کا سفید ہو جانا، تو جس گھوڑے کے پیر نیچے کے سفید ہوں تو وہ سارے گھوڑوں میں الگ ہی دکھے گا، امتیاز ہوگا اس کو۔ تو اس سے امام بخاری نے جو یہ باب باندھا ہے، تو ایک حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانے والوں کے لیے، وضو اپنی امت میں سے ان لوگوں کے لیے فرمایا جو لوگ وضو کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے سرکار نے فرمایا کہ بروز قیامت حشر کے میدان میں میری امت کے اعضائے وضو ایسے چمک رہے ہوں گے، ایسے نمایاں ہوں گے، جیسے کہ وہ گھوڑے جن گھوڑوں کے چہروں پر پیشانی پر سفیدی ہو اور ان کے نیچے کے پاؤں سفید ہوں، تو وہ گھوڑے تمام گھوڑوں میں نمایاں اور ممتاز ہوتے ہیں، ایسے ہی دیگر تمام امتوں میں میری امت کے وہ افراد جو وضو کرتے ہیں وہ بھی بروز حشر ایسے ہی ممتاز اور عیاں ہوں گے۔ ان کے چہروں کو اور ان کے اعضائے وضو کو دیکھ کر پہچان لیا جائے گا کہ یہ امت محمدیہ کے افراد ہیں۔ تو اس حدیث پاک جو ہم نے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا، اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ وضو بڑی اہم چیز ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اب ایک حدیث پاک آپ نے وہ پڑھی ہوگی جو امام ترمذی نے ذکر کی، جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو خطائیں اور گناہ، اور چاہے گناہ جو ہے وہ اس کے ناخنوں سے نکلتے ہیں، اعضائے وضو جب دھوتا ہے جو پانی ٹپکتا ہے تو اس کے اعضائے مغسولہ کے
تمام تر گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ ایسی اس کی فضیلت میں آپ نے غالباً ترمذی شریف میں وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ اس نہر میں 5 بار روزانہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہ جائے گا، کچیل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہی حال ہے ایک مسلمان کا کہ جو روزانہ نماز پڑھنے کے لیے 5 بار وضو کرے تو اس کے بھی گناہ ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، یعنی گناہوں کا جو میل کچیل ہوتا ہے وہ سب اللہ رب العزت کے فضل سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس تمام جو روایتوں کا مفہوم میں نے ذکر کیا، یہ سب مفہوم وضو کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے، وضو کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے اب ان روایتوں کے پیش نظر ایک بات تو میں یہاں پر ضرور کہوں گا کہ ہم کو وضو کرنے کے بعد جو حدیث پاک میں ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اعضائے وضو چمکیں گے، یہ چمکیں گے کیوں؟ تو یہ اعضائے وضو اس لیے چمکیں گے کہ وضو ایک امر شرعی ہے، اور وضو کرنے پر ہاتھ پیر میں جو اعضائے مغسولہ پر جو وضو کے پانی کی تری رہ جاتی ہے، اس تری کی وجہ سے بروز حشر یہ اعضائے مغسولہ چمکیں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ وضو کرنے کے بعد کپڑے سے وہ پانی تو صاف کرے کہ جو پانی ہمارے جسم سے، ہمارے اعضائے مغسولہ سے ٹپک رہا ہو، لیکن اتنی مبالغے کے ساتھ صاف نہ کرے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کی تری بھی ختم ہو جائے، بلکہ تری کو باقی رکھے تاکہ اللہ کے فضل سے قیامت کے دن وہ بھی دیکھنے کو ملے، وہ بھی ہمارے حصے میں آئے کہ ہمارے اعضائے مغسولہ بھی ویسے ہی چمکے جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں بیان فرمایا۔ امام بخاری فرماتے ہیں باب فضل الوضو، یہ باب ہے وضو کی فضیلت کے بیان میں، والغر المحجلون من آثار الوضو، اور اس بیان میں کہ آثار وضو سے لوگوں کے چہرے اور ان کے پیر چمک رہے ہوں گے۔ اس بیان میں حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن خالد، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے، انہوں نے کہا حدثنا اللیث، ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں عن خالد، خالد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن سعید ابن ابی ہلال، سعید ابن ابی ہلال سے، وہ روایت کرتے ہیں عن نعیم المجمر، نعیم مجمر سے، قال، انہوں نے کہا رقیت مع ابی ہریرہ علی ظہر المسجد، میں ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا، فتوضأ، تو حضرت ابو ہریرہ نے وضو فرمایا، قال، اور کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضو، سرکار نے فرمایا کہ میری امت یدعون یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، ان کو ندا کی جائے گی۔ کیا؟ کن لفظوں میں پکارا جائے گا؟ غرم محجلین، یا کن لفظوں میں ان کو بلایا جائے گا؟ تو غرم محجلین اگر یہ یدعونا کا مفعول بھی ہو تو یعنی مدعو اگر یہ ہو تو یہ لفظ ہوں گے کہ غرم محجلین کہہ کر بلایا جائے گا، لیکن یہ معنی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ ان کو بلایا جائے گا کہ غرم محجلین، یہ حال واقع ہوگا یدعونا کی ضمیر سے۔ معنی یہ ہے کہ میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، ندا کی جائے گی اس حال میں غرم محجلین کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، محجلین اور ان کے پیر
چمک رہے ہوں گے. کس سے؟ من آثار الوضو، وضو کے آثار سے، آثار وضو سے، یعنی اعضائے مغسولہ اور اعضائے وضو سب چمک رہے ہوں گے. یہ وضو کی برکت ہے، وضو کی فضیلت و عظمت ہے. فمن استطاع، تو اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. سرکار نے فرمایا فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ، تو تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو اس بات کی کہ وہ اپنی سفیدی کو، اپنی چمک کو بڑھائے، دراز کرے، فلیفعل، تو چاہیے کہ وہ اپنی سفیدی اور اپنی چمک کو بڑھا لے، ایسا کر لے. یہاں پر سفیدی کو اور چمک کو بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ تو بڑھانے کا مطلب دو ہو سکتے ہیں. ایک تو بڑھانے کا مطلب قوت میں بڑھانا، یعنی جو جتنا زیادہ وضو کرے گا، جتنا نماز کا پابند ہوگا، ہر نماز نئے وضو سے پڑھے گا، تو ظاہر بات ہے جتنی کثرت سے وضو کرے گا ویسی اس کی چمک دمک چہرے کی اور بڑھے گی. تو یہاں پر یطیلہ سے طول فی القوت مراد ہے، قوت لمعان میں اضافہ کرنا. اور طول سے یہاں پر یطیلہ سے مراد یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدار میں بڑھانا، یعنی طول و عرض میں بڑھانا. اور طول و عرض میں بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اگر ہم ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مثلا دھوتے ہیں، کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے، تو کوہنیوں سمیت جو دھونا فرض ہے تو یہاں تک ہم دھوتے ہیں تو ہمارے اعضائے مغسولہ یہیں تک ہی چمکیں گے نا. اور اگر ہم اس دھونے کو اپنے بازو تک، اوپر تک اگر دھونا چاہیں، ہاتھوں کو دھونے میں اس کی مقدار بڑھا دیں، پیروں کو ہم پنڈلیوں تک دھو لیں، تو اگر اس طریقے سے دھونے میں مقدار میں اضافہ کر دیں، طول و عرض میں اضافہ کر دیں، تو ظاہر بات ہے جہاں تک ہاتھ پیر دھوئے جائیں گے وہاں تک وہ چمکیں گے، کیونکہ وضو میں وہ بھی سب، وضو کے وقت میں دھونے میں وہ بھی سب وضو میں شامل ہوں گے. تو سرکار نے فرمایا فمن استطاع منکم ان یطیل غرہ، تو تم میں سے جو چاہے کہ وہ اپنی چمک کو دراز کرے، فلیفعل، تو چاہیے کہ وہ ایسا کر لے. فلیفعل یہ صیغہ امر، یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے اور سرکار رغبت دلا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وضو کیا کرو، زیادہ سے زیادہ تمہارے چہروں پر اور تمہارے ہاتھوں پر ایک روحانی چمک پیدا ہو، تاکہ قیامت کے دن تمہاری اس چمک اور تمہاری اس دمک کو دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہو. تو فلیفعل یہ سرکار نے جو صیغہ امر فرمایا تو کم سے کم استحباب پر تو دلالت ہی کرے گا نا. تو استحباب پر دلالت کرنے کی صورت میں یہی توضیح ہوگی جو میں نے بیان فرمائی. باب لا يتوضأ من الشک حتی یستیقن، یہ باب ہے اس بیان میں کہ محض وضو ٹوٹنے کا شک تھا تو شک کی بنا پر وضو نہیں کرے گا، حتی یستیقن، یہاں تک کہ اسے یقین ہو جائے وضو کے ٹوٹنے کا. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ضابطہ بتایا کہ الیقین لا یزول بالشک، شک کی بنا پر یقین زائل نہیں ہوتا ہے، یہ شریعت مطہرہ کا ضابطہ ہے. لہذا جب تک یقین نہ ہو کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے اس وقت تک وضو کرنا یہ واجب نہیں ہوگا. اسی کو امام بخاری یہاں پر ذکر فرماتے ہیں. حدثنا علی امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی علی نے، قال انہوں نے کہا حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، قال انہوں نے کہا حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن مسیب سے، وعن عباد ابن تمیم، اور عباد ابن تمیم دونوں سے روایت کرتے ہیں وہ، عن عمی، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے چچا یعنی عباد ابن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہو شکا الی رسول اللہ الرجل، کہ ان کے چچا نے رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں شکوہ کیا، شکایت کی، الرجل ایسے آدمی کی،
الذی یخیل الیہ انہ یجد الشیء، الذی یخیل الیہ، جس کو خیال ہوتا ہے اس بات کا، انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ وہ نماز میں کچھ پاتا ہے۔ کچھ پانے کا مطلب یعنی جس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید نماز پڑھنے میں میری ریح خارج ہو گئی، لیکن یقین نہیں ہوتا ہے اسے۔ فقال لا ينفتل ولا ينفصل او لا ينصرف، تو سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ نماز سے نہیں پھرے گا۔ لا ينفتل فرمایا یا لا ينصرف فرمایا، معنی دونوں کا یہی ہے کہ نماز پڑھتا رہے گا، نماز نہیں چھوڑے گا۔ حتی یسمع صوتا، یہاں تک کہ آواز سن لے، او یجد ریحا، یا بو پائے یعنی بدبو پائے۔ یعنی اس سے مقصود ہے، اس سرکار کے اس فرمان سے مقصود یہ ہے کہ جب تک کہ وضو کے ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ لہذا اگر کسی کو یہ وسوسہ ہوتا ہے تو اس کو بارے میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ وسوسہ کرنے، جس کو وسوسہ ہو جاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی بائیں طرف تھتکار لے، اور اس سے شیطان بھاگتا رہتا ہے۔ تو محض وسوسے کی بنا پر، محض شک کی بنا پر یہ وضو کرنا یہ واجب نہیں ہوگا، جیسے کہ ان الفاظ سے صاف صاف سمجھ میں آ گیا۔ حتی یسمع صوتا او یجد ریحا سے مراد وہی ہے یقین ہو جائے اسے، کہ چاہے آواز سے یقین ہو جائے چاہے بدبو سے یقین ہو جائے۔ یقین جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک وضو واجب نہیں ہوگا اور نماز کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔